ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس تراویح کے لیے میں نے 20واں پارہ سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم انہیں بغیر آزمائش چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا ہے، یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اپنے ایمان کے دعوے داری میں سچے اور پکے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو اپنے ایمانی دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کوئی بندہ، کوئی مومن مرد یا کوئی مومنہ عورت یہ سوچے کہ صرف ہم ایمان لے آئے ہیں، مومن ہو گئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بغیر آزمائش کے یوں ہی چھوڑ دے گا، یوں ہی ہمیں جنت حاصل ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ کامل مومن ہونے کی دلیل ہے، آپ سچے اور پکے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آلام اور اسی طریقے سے غم، ہر چیز کا آنا ضروری ہے، تبھی جا کر آپ کی زندگی مومنانہ زندگی ہو سکتی ہے۔ اللہ آزمائش میں ڈال کر ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پریشانی میں ڈال کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے چیلنجز کو رکھ کے ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے کہ دیکھتا ہوں میرے بندے کے اندر کتنا ایمان پیوست ہے، میرے بندے کے دل کے اندر کتنا ایمان رکھا ہوا ہے، کتنا ایمان راسخ ہے، کتنا ایمان پیوست ہے، کتنا ایمان چھپا ہوا ہے، کتنی پختگی ہے ایمان میں۔ اس کو جانچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن بندے کی زندگی میں آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں لاتا ہے۔ محترم حاضرین، اگرچہ ہم اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے، یعنی یہ آیت نازل کیسے ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کو نازل کیا، تو شان نزول جو ہے اس آیت کا کہ جب عرب میں کفار مکہ کے جانب سے، مشرکین مکہ، کفار مکہ کے جانب سے مسلمانوں پر، جو بھی اسلام قبول کیے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آ کر شکایت کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے سامنے دعا کیجئے تاکہ ان ظالموں کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مدد، کوئی سپورٹ آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تشدد، یہ ظلم اور یہ ستم جو ہے، یہ پریشانیاں جو ہیں، یہ مصیبتیں جو ہیں، یہ تکلیفیں جو ہیں، یہ تو اہل ایمان کی تاریخ ہے، اہل ایمان کی تاریخ ہے، یہ تمہارے اوپر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہر دور میں، ہر انبیاء کے دور میں، ہر نبی کے دور میں، ہر رسول کے دور میں رسولوں کو بھی آزمایا گیا، نبیوں کو بھی آزمایا گیا، مومنوں کو آزمایا گیا ہے۔ یہ ہمارا دور ہے، ہم بھی اگرچہ مومن ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظلم و ستم کے ذریعے ہمیں بھی آزما رہا ہے، ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پچھلے قوموں میں جو اہل ایمان ہوتے تھے، مومن ہوتے تھے، مومن مرد ہوتے تھے، مومن عورتیں ہوتی تھیں، اور اسی طریقے سے جو اللہ والے ہوتے تھے، اس قوم کے اس وقت کے جو ظالم بادشاہ ہوتے تھے، ظالم لوگ ہوتے تھے، ظالم حکمراں ہوتے تھے یا شر پسند لوگ ہوتے تھے، ان اللہ والوں کو، ان مومن بندوں کو پکڑ کر لاتے تھے، جکڑتے تھے، ان کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور گڑھے کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا تھا اور ان کے سر کے اوپر سے بیچوں بیچ آرا چلایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے
ان کی دونوں دھڑ یعنی ان کی جسم آدھا آدھا تقسیم ہو جاتی تھی۔ اس طریقے کا ظلم و ستم پچھلے کے دور کے انبیاء کے قوموں کے اوپر کافروں نے مشرکوں نے ڈھایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک تاریخ کا ذکر کرتے ہیں کہ لوہے کی کنگھیاں بنائی جاتی، لوہے کی کنگھیاں بنائی جاتی، کنگھی ہوتی ہے نا کانٹے دار ہوتی ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھیں گے قریشیوں کے گلی میں گوشت کا جو لوٹھلا لٹکایا جاتا ہے وہ لوہے کی کنگھی ہوتی ہے، اس میں گوشت کو لٹکاتے ہیں، اس طریقے کی لوہے کی کنگھی بنائی جاتی تھی اور بنا کر اس کو تپایا جاتا تھا، گرم کیا جاتا تھا اور ان گرم کھولتے ہوئے لوہے کی کنگھی سے مومنین کے جسم کو ادھیڑا جاتا تھا۔ اس طریقے کا ظلم و ستم مومنین پر ہوتا تھا جو پچھلے قوم کے انبیاء اور رسول کے قوم تھے، جو پچھلے قوم کے انبیاء اور رسول کے جو قوم ہیں ان کے اوپر اس طریقے کا ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، لیکن وہاں بھی ان کے ایمان میں کچھ کمی نہیں آتی تھی، ان کے ایمان میں کوئی نقص نہیں آتی تھی، ان کے ایمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی، بلکہ پھر بھی وہ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ اور رسول کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، چیلنجز، پرابلمز ہمیشہ مومن کی زندگی میں آتی رہیں گی۔ وہاں یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنے مومنانہ زندگی گزارتے ہوئے چلے جانا ہے۔ اس دنیا سے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے چلے جانا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ تذکرات ہے، یہ جو واقعہ میں نے سنایا ہے یہ صحیح بخاری میں کتاب الاحادیث الانبیاء میں یہ پورا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کی ایمان کی ٹیسٹنگ کرتا ہے۔ جس کے دل میں جتنا ایمان ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ چیلنجز، مصیبتیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ آپ کے دل میں جتنے ایمان کی پختگی ہوگی، آپ جتنے مومن بندے ہوں گے، آپ کی زندگی میں پریشانیاں اتنی آئیں گی۔ آپ جتنے پکے سچے مومن ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بیماری کے شکل میں، کبھی ایکسیڈنٹ کے شکل میں، کبھی آپ کے گھروں میں جو ہے غربت ڈال کے، تنگی ڈال کے، تنگ دستی کی حالت کر کے، کبھی جو بزنس میں لاس ہو گئے، اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے ایمان کو ٹیسٹنگ کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں 155 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم 5 چیزوں کے ذریعے مومنوں کو آزمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کرتا ہے، مومنوں کے سامنے چیلنج رکھتا ہے، مومنوں کو اس پرابلم کو فیس کرنا ہوتا ہے، وہ ہے خوف۔ خوف کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی جان کھو جانے کا خوف، کبھی مال کھو جانے کا خوف، کبھی بزنس کم ہو جانے کا، بزنس ٹھپ پڑ جانے کا خوف، یعنی کبھی دشمن کا خوف۔ آج کل دیکھ لے ہندوستان کے حالات یا پوری دنیا عالمی پیمانے پر مسلمان کسی نہ کسی خوف کے شکار ہیں۔ کبھی بیرونی ملک کا خوف ہے، خطرہ ہے کہ پتہ نہیں مسلم کنٹری کے اوپر کون سا دوسرا فارن کنٹری والا دشمن کنٹری حملہ کر دے، اس کا ڈر ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی حالت ہم دیکھیں گے، ہمیشہ مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہے، خوف ہے کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے جانوں کے ساتھ کیا حال ہوگا، ہمارے مالوں کے ساتھ کیا حال ہوگا، ہماری پراپرٹی کے ساتھ کیا حال ہوگا، ہماری زمینیں کہیں ضبط نہ کر لی جائیں، کیونکہ NRC کے بارے میں، CA کے بارے میں مختلف نیوز آتے رہتے ہیں اور ہم جو ہیں ڈر اور خوف کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ NRC کی باتیں، CA کے باتیں، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اس کی باتیں کر کے، یا نیشنل رجسٹریشن سٹیزن شپ NRC کی باتیں کر کے، یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے افواہیں پھیلتی ہیں، اس کے ذریعے جو ہمارے اندر ڈر اور خوف گھستا ہے، اس کے ذریعے ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے۔ واقعی جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں اس وقت میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور حکمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اس وقت ایسے حالات میں وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ایسے حالات میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ چیلنجز، یہ پرابلمز جس میں تم گھرے ہوئے ہو، پھنسے ہوئے ہو، یہ تمہارے گناہوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، کبھی ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کرنا چاہتا ہے اور کبھی ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے ظالم حکمراں کو مسلط کر دیتا ہے۔
تو آپ دیکھیں گے یہ خوف کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کرتا ہے. حلال کمائی کھاتے ہیں لیکن دیکھیں گے خوف ہے, حلال کمائی میں برکت نظر نہیں آتا, حالانکہ برکت ہوتی ہے لیکن لوگوں کو یہ جو شیطان ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے کہ حلال کمائی کھائے گا تو اس میں پروفٹ نظر نہیں آئے گی, تو حرام کمائی کھا کے دیکھ, انٹرسٹ لے کے دیکھ, بزنس لون لے کے دیکھ, اس کے بعد دیکھ تیرے بزنس میں پروفٹ ہوتا ہے اور وقتی طور پر پروفٹ ہوتا بھی ہے, نظر بھی آتا ہے, لیکن وہ حلال بزنس نہیں حرام بزنس ہوتا ہے. یہاں یہ خوف, یہ شیطان وسوسہ یہ ڈالتا ہے ہمارے دل میں کہ حلال کمائی کمائے گا تو اس طریقے سے تنگی کی زندگی گزرے گی تیری, اس طریقے سے بھوکے پیاسے کی زندگی گزرے گی, تم اپنے بچوں کو اچھے اسکولز میں نہیں پڑھا پاؤ گے, اچھے ایجوکیشن نہیں دے پاؤ گے. اس طریقے کے وسوسے ڈال کے شیطان جو ہے حرام کمائی کے پیچھے لے جاتا ہے, حرام بزنس کی طرف لے جاتا ہے. یہاں کیا خوف ہے ہمیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا, ہمارا مستقبل کیا ہوگا, میرا کیا حال ہوگا, میرے بچوں کا کیا حال ہوگا. بچوں کی مستقبل کی فکر کرتے ہوئے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزارتے. یہاں ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ ہے. وہاں جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ تم حلال کمائی کھاؤ گے تو تنگ دستی میں رہو گے, تمہیں اگرچہ لگزریس لائف گزارنا ہے تو تھوڑا بزنس لون لے کے دیکھو, انٹرسٹ پر بزنس کر کے دیکھو, شیئر مارکیٹنگ میں جا کے انویسٹ کر کے دیکھو. اس طریقے سے حلال کمائی کی طرف جب ہمیں لے جاتا ہے, وسوسہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے, اس وقت جو مومن بندہ ہوتا ہے یہاں ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. وہ چاہے تھوڑا ہی کمائے, تنگ دستی کی زندگی گزارے, غربت کی زندگی گزارے, لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کرتا, ایمان میں کمپرومائز کبھی نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھوک کے ذریعے آزماتا ہے. کبھی کبھی پورے قوم کے اوپر بھوک مری کو مسلط کر دیتا ہے, یعنی صحیح سے بارشیں نازل نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اناج اور غلے نہیں اگتے ہیں. ایگریکلچرل فیلڈ پورے جو ہے ڈراٹس آ جاتی ہیں, سوکھ جاتی ہیں, صحیح سے اناج نہیں اگتے, صحیح سے غلے نہیں اگتے, یعنی بھوک مری میں پورے قوم کو رکھ دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنگ دستی غربت اتنی آ جاتی ہے کہ 2 وقت کا کھانا بھی بہت مشکل ملنا ہو جاتا ہے. اس طریقے سے بھوک کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہمیں آزماتا ہے. اسی طریقے سے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مومنین کو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال میں کمی کر کے آزماتا ہے. یعنی اچھے خاصے بزنس کرتے رہتے ہیں, اچانک مال میں دیکھیں گے لاس آ جاتا ہے, اچانک پوری کی پوری بزنس لاس ہو جاتی ہے. کہیں ہم بزنس ڈیل ہوئی تھی, آج بزنس ڈیل ہوئی تھی, آئندہ نیکسٹ ویک میں بزنس میں پروفٹ ہونے والی تھی, اچانک دیکھتے ہیں کہ جو ڈیلر ہوتا ہے وہ دھوکہ دے دیتا ہے. اس طریقے کے مال جو پروفٹ ہونے والا تھا اچانک پورے کا پورا مال جو ہے لاس ہو جاتا ہے. یعنی اچانک جو ہے ہماری زندگی میں تنگی آ جاتی ہے, ہماری زندگی میں مال کا خوف آ جاتا ہے, مال کی تنگی آ جاتی ہے, مال کے مالیاتی طور پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں ہماری ایمان کا ٹیسٹنگ ہوتا ہے, یہاں ہمارے صبر کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, صبر کی آزمائش ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو آزمانا چاہتا ہے. اور ایک والانفس, یعنی دیکھیں گے ایک ہی سال میں ہمارے زندگی میں ہمارے رشتہ داروں میں کئی لوگ مر جاتے ہیں. کئی لوگ, باپ بھی اسی سال مر گیا, بیٹا بھی مر گیا, بھائی بھی مر گیا, ماں بھی مر جاتی ہے. اس طریقے سے ایک ہی گھر میں اگرچہ 5-6 لوگ رہتے ہیں, 3-4 لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے. اس طریقے سے لوگوں کو دنیا سے لے چلے جاتا ہے. زیادہ تر اموات ہمارے رشتہ داروں میں ہوتی رہتی ہے. انسان کو تکلیف ہوتی ہے, یہاں پہ انسان جو ہے غم کھاتا ہے, لیکن یہاں مایوس نہیں ہونا چاہیے, یہاں صبر کرنا چاہیے. یہاں بھی ہماری ایمان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے مومن کو اور ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے, والثمرات, پھلوں میں کمی کر دیتا ہے. اناج صحیح سے نہیں اگتے ہیں, یا اناج کٹنے والی ہوتی ہے, فصل کٹنے والی ہوتی ہے, اچانک سائیکلون آ جاتا ہے, اچانک کوئی طوفانی بارش آ جاتی ہے, پوری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے بھوک مری کے شکار ہو جاتے ہیں, پورے معاشرہ میں تنگ دستی آ جاتی ہے, غربت آ جاتی ہے. اس کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو آزماتا ہے. ایسے حالات میں مومن کریں گے کیا, مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے؟ تو ایسے حالات میں سب سے پہلے ہمیں صبر کی زندگی گزارنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. دیکھیے صبر کب آئے گا؟ پہلے تو ہمیں تقدیر پر ایمان ہو, کیونکہ ایمان کے رکن میں, ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں, ہمارے مقدر میں, ہمارے نصیب میں جو چیز لکھ دیا ہے اس پر ایمان
ایمان لانا ہے کہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی رضامندی ہے اس میں. اور تقدیر کی دو قسمیں ہیں, اچھی تقدیر ہوتی ہیں, بری تقدیر ہوتی ہیں. جب ہماری زندگی میں, ہمارے مقدر میں, ہمارے نصیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی تقدیر لکھ دیتا ہے, خوشحال زندگی جب ہم گزارتے ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگرچہ ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضامندی سے, اپنی مشیت سے بری تقدیر لکھ دیتا ہے, یعنی ہمیشہ مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں, ہمیشہ پرابلمز میں ہوتے ہیں, ہمیشہ ٹینشنز میں ہوتے ہیں, ہمیشہ دیکھیں گے ہر چیز میں جو ہے لاس ہی لاس جاتا ہے, ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں, یہ ہماری بری تقدیر ہے. اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی رضامندی شامل ہے, بغیر اللہ کی رضامندی کے کچھ نہیں ہوتے. اس میں بھی اللہ کی مشیت شامل ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میری زندگی تنگی کے ساتھ گزرے, اللہ چاہتا ہے کہ میں پرابلمز میں رہوں, اللہ چاہتا ہے کہ میں چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے زندگی گزاروں. اس طریقے سے جب پازیٹیو مائنڈیٹ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے, پازیٹیو لائف گزاریں گے, مثبتانہ زندگی گزاریں گے, مثبت لائف زندگی گزاریں گے, تو خوشگوار زندگی ہوتی اور مایوسی کا کبھی شکار نہیں ہوں گے. اگرچہ ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, آزمائش کو ہم فیس کرتے ہیں, چیلنجز کو ہم فیس کرتے ہیں, اچانک کوئی گھر میں بڑی بیماری آ جاتی ہے, کینسر آ گیا, فلاں بڑے بڑے بیماریاں آ جاتی ہیں, اس وقت ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے یہ جو بیماری آئی ہے یہ یا تو میرے گناہ کا نتیجہ ہوگا, یا تو اس گناہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کوئی, یعنی اس بیماری کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کوئی گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہوگا, یا تو اس بیماری کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ایمان کی ٹیسٹنگ کرنا ہے, میری ایمان کی ٹیسٹنگ کر رہا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کینسر دے دیا ہے, یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کینسر کے ذریعے میرے گناہوں کی معافی کر رہا ہے, میرے گناہ کو معاف کر رہا ہے, میری بخشش کر رہا ہے, یا تو اس کینسر کے ذریعے میرے ایمان کی ٹیسٹنگ کرنا چاہتا ہے. اس طریقے سے جب ہم پازیٹیو لائف, مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ہم غمگین نہیں ہوتے, کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں. اور ایسے حالات میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے, پریشانیوں میں ڈالتا ہے, کبھی بیماری کے شکل میں, کبھی مصیبتوں کے شکل میں, کبھی ہم چیلنجز کو فیس کرتے ہیں, ایسے حالت میں ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جب مومنوں پہ مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے, تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ جو مصیبت آئی ہے یہ بھی اللہ کے جانب سے ہے, اور یقیناً ایک نہ ایک دن مجھے موت آئے گی اور میں بھی اللہ کے جانب لوٹنے والا ہوں. اس ایمان کے ساتھ, تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے, تقدیر پر پختگی کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے جب مومن بندہ زندگی گزارتا ہے تو آزمائش کے حالت میں, مصیبتوں کے حالت میں, پریشانیوں کے حالت میں صبر کرتے ہوئے دین پر استقامت کے ساتھ, استقامت دین کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور ایسے مصیبتوں کے حالات میں جب ہم اچھے صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلواتہم من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, کہ جو مصیبتیں ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور میرا بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر اور اللہ کی تدبیر پر رضامند ہو جاتا ہے, صبر کرتے ہوئے دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو ان پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو صراط مستقیم پر جما کے رکھتا ہے. پتہ چلا کہ مصیبت, پریشانیاں, آزمائشیں, یہ مصیبتیں, یہ پرابلمز, یہ چیلنجز جو بھی ہم فیس کر رہے ہیں, یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مصیبتیں دے کر, پریشانیاں دے کر ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے. اور جب ایمان کی ٹیسٹنگ کرتا ہے, صبر کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں, استقامت دین کے ساتھ, دین کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ, اسلامی شریعت تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتا ہے اور ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہے. اگرچہ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, تو اگرچہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی سال میں آپ کی زندگی میں دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کا ضرور آزمایا ہے, ان کے ایمان کی ٹیسٹنگ ضرور کی ہے. شیب ابی طالب کا واقعہ ہے, یعنی ابی طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ان کے گھاٹی کا واقعہ ہے. جب اسلام پھیلنے لگا,
اسلام عام ہونے لگا، لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے، اور جو ہے 40-50 لوگ مسلمان، 70 کے قریب 80 کے قریب مسلمان ہونے لگے، تو کفار و مشرکین نے یہ کیا کہ تمام نو مسلموں جتنے بھی صحابہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، ان سے رشتہ داری ختم کر لی، ان سے لین دین ختم کر لیا گیا، ان سے معاملات ختم کر لیا گیا، دنیاوی معاملات، راشن لینا، راشن کو دینا، پیسوں کے معاملات، دنیاوی معاملات جتنے ہوتے ہیں تمام کے تمام معاملات ان سے ختم کر لی گئی، اور ان کو سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گئے۔ اور اس طریقے سے اس وقت چچا ابو طالب جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، غیر مسلم تھے لیکن نبی کے حق میں ہمدرد تھے، صحابہ کے حق میں ہمدرد تھے، انہوں نے اپنی گھاٹی یعنی پہاڑ کے نیچے جو ہے، نیچے کا جو ایریا ہوتا ہے ان کی زمینیں تھیں، اس زمین میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری گھاٹی کی ایک زمین ہے پہاڑ کے درمیانے حصے میں، وہاں جا کے اس میں زندگی گزار لو۔ تو جب سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان کے خاندان کے لوگ سمیت سارے لوگ اس گھاٹی میں جا کے زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ کتنے سال تھا؟ یہ ڈیٹینشن سینٹر کی طرح تھا، جس طریقے سے آج دیکھیں گے آپ ریفیوجی کیمپ بنائے جاتے ہیں، کہیں وار ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، فلسطین کی جو حالات ہیں اس طریقے سے، یعنی پوری طریقے سے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ یا آسام کے حالات آپ دیکھیں گے، اس سے پہلے جو NRC ہوا تھا، CA اپلائی کرنے کی جو وہ لوگ منشا بنائے تھے، انہوں نے چاہا تھا، تو انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ریفیوجی کیمپ یا ڈیٹینشن سینٹر قائم کریں گے، اور جن کے اوپر بھی ہمیں شک ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے باہر سے آیا ہوا ہے، بنگلہ دیش سے آیا ہوا ہے، ان کو ڈیٹینشن سینٹر کیمپ میں رکھا جائے گا، یعنی سماجی بائیکاٹ اس کو کر دیں گے، یہ انڈیا کا شہری، انڈیا کا سٹیزن شپ نہیں ہوگی اس کی۔ اس طریقے کی باتیں گورنمنٹ نے کی تھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار و مشرکین مکہ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ جو شیب ابی طالب ہے یہ ڈیٹینشن سینٹر کے کیمپ کی طریقے سے اس وقت تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ لوگ وہاں پناہ لی تھی۔ 2.5 سال سے 3 سال ان لوگوں کو کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، اور دنیاوی معاملات ان سے بائیکاٹ کر رکھے تھے۔ اگر چوری چھپے رات میں کوئی رشتہ داری کے بلبوتے پر ہمدردی کھا کر کھانا توشہ لے کر جاتا تھا، ان کو بھی راستے میں غیر مسلم پکڑ کے مارتے تھے اور توشہ نہیں لے جایا کرتے۔ کھانے صحیح سے نہیں ملتے تھے، پانی صحیح سے نہیں ملتا تھا، صحابہ وہ جو گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے جو جھاڑیاں تھی اس کے پتے کھا کر زندگی گزارتے تھے، اور جو صحابیات تھی صحیح سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ صحابیات کے چھاتی میں دودھ نہ بننے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دودھ کی نہ ملنے کی وجہ سے بلک بلک کر روتے تھے۔ صحیح سے کھانا نہیں، صحیح سے پینا نہیں، یہ کن کی حالت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالت ہے۔ صحابہ کے اوپر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، پھر بھی کیا وہ دین سے دور ہو گئے؟ کیا انہوں نے کفار و مشرکین مکہ سے کمپرومائز کر لی؟ نہیں، کمپرومائز نہیں ہوئے، بلکہ دین پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارا، اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارا، اپنے جان کو گوانا تیار کر لیا، اپنے جان کو کھو دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کبھی دین کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ اگرچہ آج بھی یہ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، ایسے حالات اگرچہ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں بھی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اسی طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی شریعت پر ثابت قدمی، ٹھوس ایمان کی دلیل ہمیں ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اس طریقے کے حالات ہمارے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب آزمائش میں کیا کریں گے ہم؟ آزمائش تو آ گئی، مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آتی ہیں، پرابلمس آتے ہیں ہمارے زندگی میں، ٹینشنز کریٹ ہوتے ہیں، کریٹیکل کنڈیشنز آتی ہیں، تو ایسے حالات میں کریں گے کیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مومنوں جب تمہیں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ مجھے کوئی مددگار ملے، میرا کوئی سپورٹر ہو، تو میں تمہارا سپورٹر بنوں گا، میں تمہاری سپورٹ کروں گا، میں تمہارا خدا ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہارا سپورٹ ضرور کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو، شرط یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کے ذریعے اور دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے ہی جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کی سپورٹ مل سکتی ہے، اللہ ہمارا ناصر و حامی بن سکتا ہے، اللہ ہمارا مددگار بن سکتا ہے۔ کب؟
शर्त, दो कंडीशन है। एक तो मोमिनाना ज़िंदगी गुजारना है, इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, नमाज की पाबंदी करना है और दुआओं का अहतमाम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनकी सीरत से हमें ये बात मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब भी वो घबराहट महसूस करते थे, जब भी बेचैनी महसूस करते थे, जब भी टेंशन क्रिएट होता था, जब भी फसादात होते थे, जब भी फितने होते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात में, ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में, चैलेंजेस को फेस करते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ते थे और दुआ का अहतमाम करते थे। ये सुन्नत आज हमारे ज़िंदगी में नहीं। मुसीबत आती हैं, परेशानियां आती हैं, घबराहट की ज़िंदगी तो हम गुजार लेते हैं, टेंशन क्रिएट हो जाती है हमारी ज़िंदगी में। ये नबी की सुन्नत हमारी ज़िंदगी में नहीं है। फ़ौरन कोई हादसा हो गया, फ़ौरन कोई एक्सीडेंट हो गया, फ़ौरन पूरी बिजनेस लॉस हो गई, हम नमाज का अहतमाम नहीं करते हैं, दुआओं का अहतमाम नहीं। अल्लाह की मदद कैसे आएगी, अल्लाह की नुसरत कैसे आएगी, अल्लाह हमारा मददगार कैसे बनेगा, अल्लाह हमारा सपोर्टर कैसे बनेगा। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारा सपोर्टर रहूँगा, शर्त यह है कि तुम मोमिन रहो और नमाज की पाबंदी करो और दुआओं का अहतमाम करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल करूँगा, तुम्हारे पुकार को ज़रूर सुनूंगा। हम कहाँ पुकारते हैं? फ़लस्तीनों पर इतना जुल्म हो रहा है, गज़ा के ऊपर इतने जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, इजराइल वाले इतने जुल्म और सितम ढा रहे हैं। हम फ़लस्तीन की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन रात में तहज्जुद की नमाज में उठ के नमाज का क़याम करके हम उनके हक़ में दुआ भी नहीं करते। कैसे उनकी मदद आएगी? फ़लस्तीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका हामी नासिर कब बनेगा? जब हम मोमिन बंदे उनकी दर्द को, उनकी तकलीफ़ को महसूस करके कम से कम उनके लिए, हम तो वार वेपन्स नहीं भेज सकते, वार के वेपन्स नहीं भेज सकते, माली तौर भी उनका ताउन हम नहीं कर सकते, फाइनेंशियली उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। एक सपोर्ट कर सकते हैं और वो अहम सपोर्ट है, वो क्या है? मेन सपोर्ट है। अल्लाह की मदद आएगी उनके लिए कब? दुआओं का अहतमाम तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं तो दुआ कहाँ से आएगा? नमाज की पाबंदी होती है तो दुआ की पाबंदी होती है। हम नमाज से दूर हैं तो दुआ की पाबंदी कैसे होगी? जब तक हमारी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी ना हो, दुआओं का अहतमाम नहीं हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान का महीना आखिरी अशरा है, वो भी ख़ास कर इस आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में जब हम क़ियामुल लैल करते हैं, रात जागते हैं, खुसूसी दुआओं का अहतमाम करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से दुआओं का अहतमाम करते हैं, अल्लाह से मुनाजात करते हैं, तो उस वक्त कम से कम अपने फ़लस्तीन भाइयों और बहनों को याद रखें। उनके ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी सितम हो रहा है, उसके लिए अल्लाह से मदद मांगे, सपोर्ट मांगे। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा आपकी दुआओं को, लेकिन क्या है? खालिस दिल से, खुलूस नीयत के साथ मांगना है, दर्दमंदी के साथ मांगना है, हमदर्दी के साथ मांगना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू ही हामी और नासिर है, तेरे सिवा फिल वक्त फ़लस्तीन वालों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं और गज़ा के वालों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता, इनका सपोर्टर कोई नहीं है, तू ही सपोर्ट कर सकता है किसी भी तरीके से, तो उनका सपोर्ट कर। इस तरीके से हमें दुआ का अहतमाम करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला जब भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियां देता है, मुसीबतें नाजिल करता है, आजमाइशें में हमें घिरा के रखता है, उस वक्त हमें इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए, साबित कदमी के साथ, इस्लामी शरीयत के पाबंद होते हुए, हमें दीन पर साबित कदमी के साथ नमाज की पाबंदी करते हुए, दुआओं का अहतमाम करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ताक़रात है, ताक़रातों में जो भी दुरूस होते हैं उसको बगौर समात फरमाएं। उसके बाद असल जो काम है इस ताक़रात में इनफिरादी इबादत है, यानी पर्सनली इबादत ज़्यादा करना है। अकेला अकेला डिवाइड होके पर्सनल तौर पर इबादत ज़्यादा करना है। दुआओं का अहतमाम करें, कलाम पाक का अहतमाम करें, तिलावत कलाम पाक यानी कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करें। अगरचे आप पढ़ना नहीं जानते हैं, कम से कम जो पढ़ रहे हैं ज़ोर से, उनके पास उनके बाजू में बैठ के जाके तिलावत सुने। क़ियामुल लैल का अहतमाम करें, नवाफिल का अहतमाम करें, दुआ का अहतमाम करें, और ख़ास कर रात में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये आखिरी अशरे में ज़्यादातर कसरत के साथ पढ़ने वाली दुआ है। कम से कम इस दुआ का अहतमाम, इस दुआ का विर्द तो हमें करते रहना चाहिए। इनफिरादी इबादत है, ज़्यादातर पर्सनली तौर पर इबादत करने की रात है, ज़्यादा से ज़्यादा इनफिरादी इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, नवाफिल का अहतमाम करें, दुआओं का अहतमाम करें, और इस तरीके से ख़ुद अपने लिए भी
دعا کریں, اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں, اپنے فیملی ممبرس کے لیے بھی دعا کریں, خاص کر فلسطین اور غزہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے ضرور دعا کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات میں اور آخری عشرے سے زیادہ فائدہ حاصل